بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہرفراز کے میزبان سلمان حیدر آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے میرے جی ہاں سب کے محبوب اور یہ مقبول جان صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ آج کے 3 ٹاپک ہیں۔ ایک تو عالمی میڈیا کو جس طرح بھارت دھوکہ دے رہا ہے، نہ صرف عالمی میڈیا کے ذریعے دھوکہ دے رہا ہے، یورپی یونین کو دھوکہ دے رہا ہے، اقوام متحدہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ بات بالآخر 15 سال سے راز تھی اور اس باری راز افشا ہوا ہے، اور یہ پاکستان سے نہیں ہوا، کسی ایشین کنٹری سے نہیں ہوا، بلکہ یورپی یونین کی آرگنائزیشن کی جانب سے ہوا۔ اس کے دورس کس طرح کے نتائج ہیں، کیونکہ پاکستان اس سے قبل یونائٹڈ نیشن میں 2015 میں اس طرح کی کمپلین کر چکا ہے، جس کی بنا پر کچھ NGOs جو افریقن بیس تھی، لیکن یہی ایک شریواستو گروپ تھا جس کو رن کر رہے تھے، ان کو بند بھی کیا گیا تھا۔ آنے والے وقت میں اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ BBC کی رپورٹ ہے، کس حد تک یہ اتھارٹی رکھتی ہے اور بھارت کے چہرے پر یا رخسار پر کتنا کچھ زناٹے دار یہ تماچا ہوگا، یہ آج کا ایک ٹاپک ہے۔ دوسرا، پاکستان کی سیاست میں تو ہم نے دیکھا کہ کئی جملے بازی ایسی ہے کہ اخلاقیات کی کوئی قدر ہی نہیں رہی۔ ایسے موقع پر جب دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان اور یہ ہمارا جو ایریا ہے یہ ایک تیسری دنیا ہے، تو سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بتا رہے ہیں کہ واقعی اب ہمیں خود بھی یقین کر لینا چاہیے۔ یہ اخلاقی پستی، الفاظوں کا چناؤ اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے، اور دراصل یہ کس چیز کی عکاسی کرتی ہے، اور اس کے لیے اور یہ سب کی جانب بھی چلیں گے۔ لیکن پہلے بات عالمی میڈیا کے تھرو سر بھارت کا ایک اور چہرہ بے نقاب ہوا۔ یہ تو بہت بڑا ایونٹ ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج پاکستان کے ہر ٹیلی ویژن چینل پر سوائے اس کے اور کچھ ہو نہیں رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم تو PDM اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے والی بات یہ ہے۔ 2005 میں جب اکبر بگٹی والا سانحہ ہوا ہے تو بلوچستان میں ایک بڑی خاص قسم کی، جسے کہتے ہیں نا، ایک اپ ہیول، ایک انسرجنسی، چیزیں پیدا ہو گئی تھی مختلف جگہوں پہ، ایک نیچرل چیز تھی۔ تو اس کے بعد کوئی 1-1.5 سال کے بعد انڈین، میں کالم والم لکھتا تھا، ٹی وی پہ اپیئر ہوتا تھا، تو انڈین چینلز نے ایک دو دفعہ مجھے بلانا شروع کیا، اور انہوں نے کمال نہیں کرتے تھے، وہ کہتے کہ جو آپ بلوچستان میں رہے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے، اس طرح کی بات ہے پاکستان کی طرف سے۔ تو انہوں نے انگلینڈ میں، اس کے بعد وہاں پر یورپ کے کسی ملک میں یا امریکہ میں بیٹھا وہ کوئی شخص بٹھایا ہوتا تھا کہ جو لکھتا تھا عبدالقدوس بلوچ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے کہ میں بلوچستان میں 24 سال گزارے ہیں، تو میں عموماً اس سے پوچھتا تھا کہ بھائی آپ بلوچ ہیں؟ وہ باتیں کرتا جی بڑی یہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کہاں کے بلوچ ہیں؟ وہ اگر کہتا تھا مستونگ کا، تو میں کہتا تھا مستونگ میں کس جگہ پہ ہیں، تو اس کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کس جگہ پہ ہیں۔ اوکے، یا اگر میں پوچھتا تھا کہ تم وہ کہتا تھا میں خاران کا ہوں، تو میں کہتا تھا خاران سے اوران والے راستے پہ رہتے ہیں یا فلاں، تو اس کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ تو وہ کوئی 7-8 دفعہ مجھے بلایا، اس کے بعد مجھے بلانا بند کر۔ یعنی اس خبر کا احاطہ ہے آپ کو بہت پہلے سے؟ جی بہت اچھا۔ اس کے بعد میں نے مستقل لکھنا شروع کیا کہ انڈیا جو ہے پوری دنیا کے اندر فیک قسم کی آئیڈینٹی کے ساتھ لوگوں کو اس طرح اس نے بنایا ہوا ہے، بلوچوں کو بنایا ہوا ہے، آزاد کشمیر کا کو بندہ بنایا ہوا ہے، کچھ اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے دنیا پوری کے سامنے۔ یہاں جب میں اپنے لوگوں کے سامنے، یہاں میری لڑائی ہوتی تھی، بڑے بڑے نام ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کے، بڑے بڑے نام ہیں کالم نگاری کے، جو بڑے بڑے چاچے مامے بنے ہوئے ہیں بلوچستان کے، آ کے کھڑے ہوتے تھے، تو ان کو میں کہتا تھا، کہتے عالمی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، تم کیا بات کرتے ہو؟ اور وہ اس ملک میں رہتے تھے، ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے واقعی، ایکچوئل کیا چیز ہے۔ یہ وہ صحافی ہیں، یہ وہ کالم نگار ہیں، یہ وہ بڑے لوگ تھے کہ جو بنیادی طور پر جن کی پوری معلومات بلوچستان کے بارے میں یہ تھی کہ وہ پریس کلب میں 4 صحافیوں کے پاس بیٹھتے تھے، 2 ایک پاکستان دشمن قسم کے سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، یا وہ کالی کافی یا براؤن پانی پینے والے کچھ دانشوروں کے درمیان بیٹھ کے وہ یہ گفتگو کرتے تھے، سگار پیا، یہ کیا وہ کیا، اور انویسٹیگیشن نہیں، اور دل ان کا بیسیکلی اندر سے یہ کہتا جائے پاکستان ٹوٹ کیوں نہیں جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے زندگی میں ہوتا ہے کہ پاکستان یا تو آئین بدلے، پاکستان کا اسلام کا ٹائٹل ختم ہو، یا یہ ملک چاہے، یہ اندر سے ان کی کوئی قریب ان کو 2 گھونٹ پلا دیے جائیں تو ان کے اندر نکل آتا ہے باہر۔ صحیح ہے۔ 15 سال سے یہ اتنی بڑی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں اب تک ریسنٹلی ہٹلر کے گوئبلز کے بعد یہ سب سے بڑی رپورٹ ہے۔ گوئبلز کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ اتنا سا میڈیا ہوتا تھا اس وقت، جس نے کہا تھا اتنا جھوٹ بولو کہ سچ محسوس ہو لگے۔ ٹھیک، اس کے گوئبلز کے بعد، اور گوئبلز کے بارے میں اس نے بھی یہ کہا تھا ہم یہ جیت رہے ہیں، اور جنگ میں ہوتا ہے، لیکن یہ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں انوالو کون کون ہے۔ آج سے سال ایک پہلے
ایک گروپ ہے یورپین یونین کا برسلز کے بیس، اس کا نام ہے EU ڈس انفارمیشن لیب. انہوں نے کچھ بیلجیم بیسڈ ہے، بیلجیم میں انہوں نے رپورٹس دیکھی بہت ساری ایسی 265 سائٹ، جس میں مستقل طور پر اخبار تو کسی اور ٹائٹل کے ہیں لیکن خبریں RT کی لگا رہے ہیں، خبریں اپنا اس کی لگا رہے ہیں، اپنا وائس آف امریکہ کی لگا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بنیادی طور پر اوریجنل کوئی کام نہیں، کاپی پیسٹ کیے جا رہے. تو ان کو شک گزرا کا مسئلہ کیا. جب انہوں نے مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ساری وہ خبریں جو کہ پاکستان کے خلاف تھیں وہ اکٹھی کی جاتی تھی. پھر انہوں نے اس کا، اور وہ ان کو پتہ چلا کہ دلی کے سرواستو ایک گروپ ہے، اس کا گروپ ہے، اس شری سرواستو گروپ ہے، اس کے یہ بیس پہ اس کا انویسٹیگیشن شروع کی. 66 ممالک تک پتہ چلا. لیکن یہ جو کل رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے اندر 89 پیجز کی رپورٹ ہے. انہوں نے کہا 15 سال سے یہ آپریشن چل رہا تھا. آپریشن دیکھیں کیسے تھا. 117 ملکوں کے اندر، 116 ملکوں کے اندر 750 سے زیادہ فیک ویب سائٹس بنائی. 6 بر اعظم بھی ہے. 6 بر اعظم 570 کے قریب ویب سائٹ بنائی گئی. ٹھیک ہے. اور کمال یہ کیا کہ مختلف مثلا فار ایگزامپل کچھ رسالے ہیں جو کہ بند ہو چکے ہوئے ہیں. مثلا ایک ہے مانچسٹر ٹائمز. ٹھیک ہے. مانچسٹر ٹائم جو ہے یہ 1922 کی 20 جولائی کو ختم ہو چکا ہوا تھا. جی انہوں نے اس کا ٹائٹل اٹھایا. ٹائٹل اٹھا کے اس کا ایک مانچسٹر ٹائمز اس کو بنا کے جو اتھینٹیکیشن دے لی. یہ جناب اس کے چیز. اچھا اس کے بعد انہوں نے ڈیفنکٹ جتنے بھی ڈیڈ میڈیا آؤٹ لیٹس تھے سارے کو اسی کا ریڈیو تھا. پھر ملتے جلتے نام رکھے. مثلا ٹائمز آف لاس اینجلس رکھا، لاس اینجلس ٹائم کے جائے ٹائمز آف لاس اینجلس رکھا. اور پھر وہ کہتا یہ ہے کہ انہوں نے یہ خبریں جو تھیں یہ تو سوشل میڈیا پہ انہوں نے فٹ کی. ٹھیک ہے. اس خبروں کو بنیاد بنانے کے لیے 1 درجن کے قریب جنیوا بیسڈ NGOs بنائی گئی اور ان کو اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس گروپ نے ایکریڈیٹ کیا. کتنا بڑا فراڈ. یعنی اس نے اقوام متحدہ نے ان کو کہا کہ یہ، اور وہ NGO کیا کرتی تھی کہ آپ میرا میں گورا چٹا مل گیا کہیں سے، ٹھیک ہے، جو اچھی تھی، اس کو بلایا اور اس نے باقاعدہ تصویریں دی ہیں. جی کہ اس بندے کا کہیں کو تعلق نہیں تھا آزاد کشمیر سے، اور اس آزاد کشمیر والے بندے کو کہا کہ میں آزاد کشمیر سے رہتا ہوں، بڑا ہمارے پر ظلم ہوتا ہے، ہم انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں. اور جب لیب والوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، مجھے کہا گیا تھا بس بول. مجھے کہا گیا تھا بول. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش کے باقی تیسری چیزیں، پھر وہ کہتے تھے کہ یہ NGOs جو تھیں جن کو انڈیا پیسے دیتا تھا اور یہ وہاں پر 15-16 لوگوں کا ایک مظاہرہ کراتے تھے. پھر وہ کہتا کہ یہ جو ویب سائٹس کے لوگ یہ NGOs تھے یہ پیسے دے کے بسوں کے اوپر اور اس کے بعد بلڈنگز کے اوپر فری بلوچستان اور یہ وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، اور باقاعدہ ہیش ٹیگ چلتے تھے. کہتے یہاں تک تو سوشل میڈیا کی بات ٹھیک تھی. اس کے بعد یہ ساری سٹوریز ایک اتھینٹیکیٹڈ نیوز ایجنسی ANI اٹھاتی تھی. انڈیا کا سب سے بڑی ایجنسی ہے. اس کو کیا کرتے تھے، وہ اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تاکہ شک کی گنجائش ختم ہو جائے، شک کی گنجائش باقی نہ رہے. اور وہ ANI جو تھی وہ اس کو ایک بیس بناتی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا وہ کہتے تھے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ڈوزیئر اکٹھا کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈوزیئر تھا پاکستان کے خلاف FIR تیار ہوتی تھی. یعنی یہ ڈوزیئر جو تھا مختلف پارلیمنٹ کے ارکان کو پیش کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے تھے کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا نام لیا جاتا تھا کہ جو لوگ جو تھے وہ موجود نہیں رکھتے. اس نے یہ پوری رپورٹ انہوں نے ایک پروفیسر، اگر اس کی تصویر دکھائیں تو کمال ہو جائے، ایک پروفیسر کے نام انہوں نے لگائی ہے، لوئس بی شان. ہاں جی. یہ 1914 میں پیدا ہوا تھا اور یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا لا سکول کا پروفیسر تھا اور دنیا میں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے لیے اس کی بڑی خدمات تھیں. اور یہ شخص تصویر اس کی رکھ کے نہیں سنیں اس کے بارے میں، اور دنیا بیٹھی رہی، دنیا کو نہیں پتا. انٹرنیشنل میڈیا پہ کہا گیا کہ پروفیسر لوئس بی شان 2007 میں اس نے انٹرنیشنل کانفرنس جو ہوئی تھی یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کے، اس میں شریک ہوا اور اس نے پاکستان کی جو ظلم ہے مائنورٹیز کے اوپر اس پہ گفتگو کی. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک آرگنائزیشن تھی بڑی مشہور اس کی، جس آرگنائزیشن جو تھی اس کے ساتھ SCOP جو ہے سوشل گروپ آف پتہ نہیں کیا اب یاد آ جاتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ 2011 میں اس نے ایک فنکشن مائنورٹیز کے اسی پروفیسر نے 2011 میں کیا واشنگٹن DC میں، اور یہ پروفیسر 2006 میں انتقال کر چکا ہوا. 2011 میں کون آیا تھا؟ خبر بنا دی.
اور خبروں نے یقین کر دیا. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ جب ہم نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو سب کے نمبر بند, سرواستو گروپ کا دفتر بند, اس کا میڈیا کا نمبر بند. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بذات خود بولا نہیں ہے. مطلب اس نے بی بی سی نے کہا ہم نے رابطہ کیا, میں آپ کا فگر سناتا ہوں, they were not available. جی بالکل. اچھا, ان کی بیوی کا نام بھی تھا, ان کی بیوی کا نام مسٹر اینڈ مسز شریواستو. جی. اچھا, اس کے بعد جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے سرواستو گروپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹور سپانسر کیا جی, جس سے یہ سارے کا سارا معاملہ آگے نکلا ہے. اور جو ٹور جو سپانسر کیا ہے وہ ہے کہ انہوں نے پورے یورپ میں جتنے اسلام دشمن ایم پیز تھے, ٹھیک ہے, رائٹ ونگ یورو ایم پیز, ٹھیک ہے, ان کا انہوں نے کشمیر کا وزٹ ارینج کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور یہ وزٹ ارینج ہوا آفٹر دیٹ. This was the first international delegation to visit the region since August when India's ruling Hindu Front. یہ انہوں نے وزٹ ارینج کیا, اسی سرواستو گروپ نے کیا 2019 میں. ہاں جی, اکتوبر 2019. ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے جا کے اس کو مودی سے ملایا. اچھا. اور پھر یہ رپورٹ کہتی ہے کہ اس کے اندر تب جتنے بھی بندے تھے مختلف قسم کے جو کہ انڈیا میں ادھر ادھر سے آئے ہوئے تھے, ان کو کاروباری بنا کے, تاجر بنا کے پیش کیا گیا. اور اتنی سیکورٹی تھی جس کے اندر تو کہتے ہیں کہ یہ سارے کا this has led to the slew of criticism from the Indian opposition parties also. اس کے کہتے ہیں more than a third of the delegation were from the openly far right parties in Europe which are regarded as anti-Muslim. Okay. Among them سر 15 سال تک یورپی یونین آپ کو لگتا ہے کہ بالکل اس چیز سے بے خبر رہا ہو؟ پھر ایک مجھے یہ رپورٹ سمجھ آئی نہیں ہے. آتی, میرے یہ سمجھ نہیں آتی, تم بڑی باتیں کرتے ہو کہ ہم پتہ نہیں زمین کے اندر سے پتہ نہیں یہ ڈھونڈ لگاتے ہیں. یہ تم اسائلمز کون دیتا ہے ان کی بنیادوں پہ؟ قادیانیوں کو تم اسائلم دیتے ہو, 2 نمبر انہوں نے بندہ چلایا ہوا پورے پاک ملک کے اندر. صحیح. آپ خود جرمن میں بیٹھ کر رپورٹیں لکھتا ہے تمہاری جرمن آرگنائزیشن کہ قادیانی جو ہے ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں آؤ قادیانی فارم فل کرو, ہم تمہیں سیٹل کرتے ہیں. وہاں آ کے وہ ان سے چندہ لیتے ہیں, ان سے باتیں کراتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور دیے چلے جا رہے ہو. اور دیے چلے جا رہے ہو. یہ بات 2 جمع 2 4 تو نہیں ہے نا. ایک میں یہاں سے چلے جاؤں, میں کہوں کہ میں جی وہ ہوں, بلوچ ہوں, اور میری بڑی حالت خراب ہے, ظلم ہے, ہو رہا ہے, بربریت ہے, سب کچھ. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے دکھ ان پہ نہیں ہے, مجھے پاکستان کی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی چاچیوں سے, مامیوں سے, پھپھوں سے, تائوں سے, ان سے دکھ ہے. یہ ان 15 سال یہ رپورٹیں ہمارے منہ پہ مارتے رہے ہیں مشرف کے دور سے. اور مجھے کہتے ہیں اور یہ صاحب آپ تو فنڈو ہیں, آپ تو انڈیا خلاف باتیں کرتے ہیں آپ ایسے ہی, اور یہ اس صفوں میں کھڑے ہو کر رپورٹیں پیش ہوتی جاتی رہی ہیں. کہاں ہے امتیاز عالم اس وقت؟ کہاں ہے گل بخاری اس وقت؟ کیا اتنی ضرورت ہے کہ معافی مانگے اب یہ لوگ؟ تو ابا معافی کون مانگے گا؟ چلے گی اللہ اس کو, اللہ جانے, آسما جہانگیر پروگرام اس کا کامران شاہد کا, انہی رپورٹوں کے اوپر اس نے میرے سامنے بات کی, اس کی بہن ہنا جلانی نے میرے سامنے بات کی. کہاں ہے یہ چہرے؟ کہاں ہے یہ چہرے؟ یہ کس کا کھاتے رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ نہ ان کی کوئی اور تحقیق کس کا کھاتے رہے ہیں اس ملک کا؟ 15 سال بعد اگر یورپین یونین یہ رپورٹ لے کے آتی ہے, جرت ہے اگر کسی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے اندر تو کھڑا ہو کر صبح کہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ سارے لوگ بلوچستان نہیں جاتے تھے؟ صحیح. اور جہاں جاتے تھے مجھے پتا ہے کہاں جاتے تھے. یہ کون ہے ان میں جو اللہ نظر کے پاس گیا ہو, کون ہے جو وران گیا ہو, کون ہے جو ان کو پتا ہے سپلنجی کون سی جگہ ہے, ان کو پتا ہے روزبار کا راستہ کون سا ہے, ان کو پتا ہے عبدالنبی بنگل سے کہاں بیٹھا ہوا تھا, ان کو پتا ہے بی بی نانی کے ساتھ جو پہاڑ ہے ان کے اندر کیا کیا چیز ہے, ان کو پتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کرنے کا رواج کہاں چلا تھا. میرے وہ ملازم تھے بیچارے, میرے سبارڈینیٹ ہوتے تھے بیڈیو کے لڑکے جن کا شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کیا گیا تھا. انہوں نے بولا, ان کو پتہ ہے وہاں کتنی ہجرت ہوئی ہے وہاں سے. اس ملک پاکستان کے اندر آج بھی, کل میں نے لکھا ہے, لاہور وہ شہر ہے کہ جس کے اندر آج بھی پٹھان جہاں آتا ہے اپنا 15 منزلہ ملازہ تعمیر کرتا ہے, اس کے اندر دکان کھولتا ہے, عزت سے رہتا ہے, اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا. بلوچ جہاں پر آتا ہے, جہاں بلوچ ہینڈی کرافٹ, بلوچ سجی لے کے دکانیں کھولتا ہے, بلوچ اسکول بناتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. 50 بسیں روز پنجاب میں سے گزرتی ہیں امداد بس والے کی,
फिरोज लैडी की अमन अमान से सुकून से गुजरती हैं। ये लोग वहां बैठ के पंजाबी को गाली देते रहे और इन मेरे मुल्क के इस इंटेलिजेंसिया ने उनको प्रमोट किया सिर्फ मैं इसलिए। ये सवाल करना चाह रहा हूँ टेक्निकल मुझे इसका है, आप समझते हैं कि क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर ना भारतीय एजेंसीज यानी रॉ के इन्वॉल्वमेंट को उन्होंने कहा है कि हम हमारे पास कंफर्म सबूत नहीं है। देखें क्या ये इतना बड़ा नेटवर्क 15 साल से चल रहा हो, 15 पूरे अक़वाम मुत्तहिदा को धोखा दे रहे हो, अक़वाम मुत्तहिदा को कोई धोखा दे सकता है? मुझे ये बताएं मैं वहां जाता हूं 10 साल लगते हैं वहां जाके मेरी क्रेडेंशियल तय करते करते कि मैं पाकिस्तान में कहां से हूं, क्या हूं, मकसद क्या है, तालीम क्या है, फलां क्या है। ये 8 महीने से बरतानिया में जो वीजा नहीं दे रहा, कहते आपका हम तक क्रेडेंशियल चेक कर रहे हैं। जैसे मैं पाकिस्तान में एक बड़ा अननोन आदमी हूं, अमेरिका मेरा वीजा रिजेक्ट करता है। इनको नहीं पता था ये लोग कौन है, इनको नहीं पता था कि इंडिया के पासपोर्ट के ऊपर ये लोग वहां आके बलोच बने हुए हैं। ठीक है सर, मैंने एक ब्रेक ले ली, लेकिन ब्रेक से पहले मुझे एक जुमला आपका चाहिए। इस स्टेज पे जब इंडिया का ये चेहरा एक एनजीओ के थ्रू ही या एक इदारे के थ्रू ही यूरोपीय यूनियन ने बेनकाब किया है, पाकिस्तान का इमीडिएट स्टेप क्या होना चाहिए पाकिस्तान ऐसे वक्त में कि जब ये अभी डोजियर देखिए नहर पाकिस्तान चल को पड़ी? फौरी तौर आज मैं शाम में तो किसी ने शेयर किया इस डोजियर को, बाकी लोगों ने किया, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात है खान साहब को आना चाहिए, ठीक है, स्पीच करनी चाहिए इसके ऊपर। मैं एक बात बताऊं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप मदीना पहुंच गए थे, आपको पता है पहला काम क्या किया था उन्होंने मक्के के वाले से? क्या किया था? तिजारती काफिला रोका था, इकोनॉमिक लाइंस कट की थी। अच्छा, ये रसूल अकरम की स्ट्रेटजी है। भारत से दुश्मनी करनी है तो रसूल अकरम की स्ट्रेटजी पे अमल करो। ठीक, अबू सुफियान का काफिला रोका गया था, पता है आपको, सही जिस पे जंग बदर हुई थी। सही 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 सही। इधर दोस्तियां करते हैं और पलाह करते हैं। खान साहब ब्रेक लेते हैं हर फिराज पे, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया को आखिर हुआ क्या है इस ब्रेक के बाद?